نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وعليه صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ مبارک عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو اہل بیت اطہار کی محبت کا فرض ہونا. صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے. جیسے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. جیسے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احفظونی اصحابی، میرے صحابہ کا خیال رکھنا. اور اسی طرح دوسرے مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَصْحَابِي، میرے صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک اور مقام پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. یہ صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی پہ جو ہے وہ قائم رہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے وہ چلے گئے. اب یہ یاد رکھ لیں کہ جب صحابہ کرام کے جو فضائل آتے ہیں، جو مناقب آتے ہیں، ان میں اہل بیت شامل ہیں. کیونکہ صحابہ کرام جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں وہ سارے کے سارے صحابی ہیں، وہ سارے کے سارے صحابی ہیں. اب یہاں پر ایک خاص نقطہ بھی یاد رکھ لیں کہ سارے صحابہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار نہیں ہیں، لیکن سارے اہل بیت اطہار جو ہے وہ صحابہ ہیں. وہ کیا ہے؟ صحابہ ہے. تو جو صحابیت کا ٹائٹل ہے، جس ٹائٹل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کا خیال رکھنا، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس میں جہاں دیگر صحابہ شامل ہیں وہاں پہ اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں. اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے حوالے سے ارشاد فرمایا. مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مجمع الزوائد میں بھی. کہ پہلی روایت نقل کر رہا ہوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں انی تارک الخلیفتین، میں تم میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار، میری اطرت. وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ جاتے. یہ جدا نہیں ہوں گے، دونوں قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھے رہیں گے. دوسری روایت میں آتا ہے، اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا ہے.
حضور شاہ فرماتے ہیں ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما، کہ میں تمہیں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کی اتباع کرو گے تو پھر تم کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وَأَهْلُ بَيْتِي اِتْرَاتِي، اور دوسری چیز ہے میری اولاد، میرے اہل بیت اطہار۔ تیسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، پس دیکھو تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو، ان دونوں میں تم مجھے کیسے باقی رکھتے ہو، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فاستمسکوا بہ، اس کے ساتھ تمسک کرنا، اس کے ساتھ جڑ جانا، لا تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے، والآخر، اور دوسری چیز اطراتی، میری اولاد ہے۔ چوتھی روایت میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا، کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، کیا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کے ساتھ تم نے جو ہے وہ تعلق کو قائم رکھنا ہے، دونوں کے ساتھ تمسک کرنا ہے، دونوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری اولاد اہل بیت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، حضور علیہ السلام نے ان فرامین میں قرآن مجید کے ساتھ تمسک، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، اس کے ساتھ تمسک کرو۔ اب قرآن مجید کے ساتھ جو تمسک ہوگا، اس کے ساتھ جو رشتہ جوڑنا ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ تمسک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ اہل بیت اطہار ہے، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کا حکم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دونوں کا آپس میں تعلق بھی بیان کر دیا کہ یہ قرآن اور یہ اہل بیت کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت لازم ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت لازم ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو آپ سنت کے ذریعے سمجھیں گے، اور قرآن اور سنت کو اگر سمجھنا ہے، اس کی عملی صورت تم نے دیکھنی ہے، تو وہ پھر اہل بیت اطہار آ جائیں گے، اور یہ قیامت تک عملی صورت جو ہے وہ موجود رہے گی، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ سو قرآن کے ساتھ بھی اور اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں وابستہ ہونا ہوگا، ان کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہوگا، ان کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا ہوگا۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تعلق کیسا قائم کرنا ہے، حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک حاکم میں روایت کو نقل کیا گیا، اوصیکم بعطرتی خیرا، میں تمہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، اپنی عطرت کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کو نقل کرتے ہیں، جامع ترمذی، مستدرک حاکم اور شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا گیا، احبوا اہل بیتی حبی، میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرنا۔ پہلی حدیث میں حضور نے نیکی کا حکم دیا، دوسری روایت میں کیا ہے
کہ ان سے محبت والا تعلق قائم کرنا. اور حضرت امام حسن بن علی، امام حسن جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں. امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزموا مودتنا اہل البیت، کہ لوگوں سنو، تم پر ہم اہل بیت کی محبت جو ہے وہ لازم ہے. ہم اہل بیت کی محبت لازم ہے. اب اہل بیت کے ساتھ محبت و مودت والا تعلق قائم کرنا، حضور کی حدیث کی روشنی میں ان کے ساتھ نیکی والا تعلق قائم کرنا، ان کی اتباع کرنی ہوگی. کس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ جب تم تمسک کرو گے تو تم کبھی بھی جو ہے وہ ان کی اتباع کرو گے تو تم کبھی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. اسی حدیث مبارکہ میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اتعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے کہ مومنین کی جانوں سے بڑھ کر میں ان کو عزیز ہوں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا. 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. تو صحابہ نے عرض کی قالوا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے کہ آپ مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کو عزیز ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فقال من كنت مولاه فعلی مولا، کہ سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے، جس کا میں والی ہوں اس کا علی والی ہوں، جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہے. یہ آقا علیہ السلام نے اسی مقام پہ بیان فرمایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیا. کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ امت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ بعض لوگ مولا علی المرتضیٰ کو اہل بیت سے نکال دیں گے. یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت مولا علی بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہے. یہ سوچ گمراہانہ سوچ ہے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اہل بیت اطہار کا بیان کیا، جب پوچھا گیا کہ یہ اہل بیت اطہار کون ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ صرف بیان فرمایا کہ وہ علی و فاطمہ و حسن و حسین ہے، بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کیا. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالے رنگ کی اونی چادر جو نقش شدہ تھی آپ نے جو ہے وہ اوڑے ہوئے تھے، کالے رنگ کی چادر دی ہوئی تھی. امام حسن آئے، ان کو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر میں چھپا لیا. امام حسین آئے، ان کو بھی اپنی چادر میں جو چھپا لیا. پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئی، ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا. اور پھر جب مولا علی المرتضیٰ آئے تو ان کو بھی اپنی چادر میں داخل فرما لیا. اور دوسری روایت حضرت عمر بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں جن شخصیات کو چھپایا ان میں حسن و حسین اور فاطمہ و علی تھے، فاطمہ و علی تھے. پھر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے باری تعالیٰ یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں. سبحان اللہ. وہ جو ہم پنج تن کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اسی سے ثابت ہے. یعنی وہ جو چادر حضور نے اوڑھی ہوئی تھی، اب اس چادر تطہیر میں کتنے تن تھے؟ 5. یہ 5 تن ہیں.
کہ خود حضور علیہ السلام ہے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے، حضرت مولا علی المرتضیٰ ہے، امام حسن اور امام حسین ہیں۔ یہاں پر جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں اس کا آخری حصہ کچھ جو ہے وہ میں نے بیان کیا تھا، لیکن آج میں اس کی جو ہے وہ مکمل تفسیر کرتا ہوں، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی قرابت و قربت سے محبت چاہتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب باب نبوت و رسالت بند ہو چکا، اب جو دعویٰ کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ لہذا دعوت اللہ اس کا جو فریضہ سر انجام دینا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ یہ فریضہ علماء امت ادا کریں گے۔ کون ادا کریں گے؟ علماء امت۔ اب وہ علماء امت خواہ وہ علوم ظاہرہ کے ماہر ہوں یا جو ہے وہ علوم باطنہ کے ماہر ہوں۔ علوم ظاہرہ جو علماء علوم حاصل کرتے ہیں یہ سارے علوم ظاہرہ ہیں، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے جتنے درسی علوم پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا آتے ہیں؟ علوم ظاہرہ۔ اور علوم باطنہ جو ہے یہ سارے کا سارا تصوف ہے، سارے کا سارا کیا ہے؟ اب وہ جو دعوت اللہ کا فریضہ ہے ان علماء نے سر انجام دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ارشاد فرما دیجیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کو اپنی اہل بیت سے محبت رکھنے کا حکم دیں، کیونکہ حضرت مولا علی المرتضیٰ اور آپ کی اولاد میں سے ہونے والے ائمہ کرام کمالات ولایت کے کتب ہیں۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ وہ جو کمالات ولایت کے کتب ہیں وہ خواہ علوم باطنیہ کے ماہر ہیں یا علوم ظاہرہ کے ماہر ہیں۔ اب دوسری کتاب میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اب یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ اور آپ کی اولاد میں وہ کمالات ولایت کے کتب موجود ہیں، وہ موجود ہیں جس کا ذکر جو ہم قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں۔ اب وہ کون ہے؟ اس کی جو ہے وہ تشریح قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیف المسلول میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ میں کوئی بھی درجہ ولایت حاصل نہیں کر سکتا جب تک مہر نبوت، مہر ولایت نہ لگے۔ یہ مہر ولایت جہاں سے لگتی ہے اس بلند منصب کو امام اور قطب الارشاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امام اور قطب الارشاد۔ جو اس پہ فائز ہوتا ہے اس کے ذریعے آگے ساری ولایت تقسیم کی جاتی ہے۔ کائنات میں جو بھی ولی ہوگا وہ اس منصب کے ذریعے آگے جو ہے وہ اس کا اعلان ہوگا۔ اس سٹیٹس کا، اس مقام کا نام کیا ہے؟ امام یا قطب الارشاد۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ منصب ظہور آدم علیہ السلام کے زمانہ سے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی روح پاک کے لیے مقرر تھا، اور پھر آپ کی اولاد اطہار کو یہ منصب عطا ہوا۔ یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ
وہ جو قرآن اور اہل بیت کا تعلق ہے نا، اس کو سمجھے ذرا۔ آج ہماری سنی مساجد میں یہ آبھاس نہیں ہوتی، اس تعلق کو بیان نہیں کیا جاتا کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کیا ہے۔ حضور نے اتنے فرامین اور آخری عمر کے سارے حصے میں اتنی آپ نے جو ہے وہ وصیت فرمائی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، کہ دونوں قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ان سے ملاقات کریں گے۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اب وہ جو فریضہ دعوت اللہ کا سر انجام دینا تھا، وہ حضور علیہ السلام کی اولاد اطہار کو عطا ہوا، اور اس میں حضرت مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ بیان فرمایا۔ آگے دیکھیں امام ربانی حضرت مجدد الافسانی مکتوبات میں مکتوب نمبر 123 123 میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے۔ کس سے تعلق رکھتی ہے؟ قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے، اور راہ سلوک اسی راہ سے عبارت ہے، اور اس راہ کے واصلین کے پیشوا اور ان کے سردار جو اس راہ کے واصلین جو پہنچتے ہیں، ان کے پیشوا، ان کے سردار اور ان کے بزرگوں کے منبع فیض مولا علی اور مرتضیٰ ہے۔ اور اس راہ میں گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کے سر مبارک پر ہیں، اور حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا علی اور مرتضیٰ اپنی جسدی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و ماوا تھے، یعنی ابھی آپ کی پیدائش میں اس سے پہلے بھی جو ولی ہو گزرے ہیں ان پہ جو مہر لگتی تھی وہ ولایت علی کی مہر لگتی تھی۔ یہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی بیان کیا، اور یہی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بیان فرمائے۔ جیسا کہ آپ جسدی پیدائش کے بعد ہیں، اور جسے بھی فیض و ہدایت اس راہ سے پہنچتی ہے، ان کے ذریعے پہنچتی ہے، اور پھر یہ عظیم منصب ترتیب وار حضرات حسنین کریمین کو سپورٹ کیا گیا، ان کو عطا ہوا، امام حسن اور امام حسین۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد وہی منصب آئمہ اثنا عشریہ آئمہ اثنا عشرہ 12 امام ان کو جو ہے وہ عطا ہوا۔ اب آپ 12 امام کا آج نام لے دو کہیں گے کہ اے شیعہ ہو گئے، یہ 12 امام تو شیعہ نہیں ہو گئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب کچھ اٹھا کے کسی کی گود میں ڈال دیں، جیسے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ اہل بیت اور یہ امام ہمارے امام ہیں۔ اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی التفہیمات الالہیہ اس میں فرماتے ہیں کہ اس امت میں فاتح اول ولایت کا دروازہ سب سے پہلے کھولنے والے فرد حضرت مولا علی اور مرتضیٰ ہیں، اور پھر حضرت مولا علی اور مرتضیٰ کا راز ولایت آپ کی اولاد کرام میں سرایت کر گیا۔ وہ کس کو عطا ہوا؟ آپ کی اولاد کو عطا ہوا۔ وہ فرامین جو میں نے بھی پہلے نقل کیا واضح خطاب میں کہ میں تم میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، دونوں کے ساتھ تمسک کو قائم رکھنا، تعلق کو قائم رکھنا، دونوں کے ساتھ وابستہ رہنا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہم آج میں فرماتے ہیں اسی وجہ سے روحانیت و ولایت کے مختلف
طریقوں کے سلاسل آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ کون کا فرما رہا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور آگے دیکھیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے امام شاہ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم پہ میں نے جو پہلے اماموں کے حوالے دیے وہ اہل سنت و جماعت کے ہیں. شاہ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں یوں لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے لیے شیخین پر بھی ایک گنا فضیلت ثابت ہے، اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا ہے، اور مقامات ولایت بلکہ قطبیت اور غوثیت اور ابدالیت اور انہی جیسے باقی خدمات آپ کے زمانہ سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے جو وہ آگے تقسیم ہوں گے. اب یہ مقام جو ہے وہ ان کا بھی انکار کیا جاتا ہے. یہ سٹیٹس جو ہے وہ مقام غوثیت ابدالیت، ہم ان مقامات کو بھی نہیں جانتے. اور پھر آگے جا کر جو ہے وہ شاہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اسی لیے اہل ولایت کے اکثر سلسلے بھی جناب مرتضیٰ ہی کی طرف منسوب ہیں. پھر آئیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی طرف. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ اور آپ کی اولاد میں سے ہونے والے ائمہ کرام کمالات ولایت کے کتب تھے. دلیل کے طور پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے وہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت مولا علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں. مسند بزار، مسند حاکم اور معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا. اس روایت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ میں شہر مدینہ ہوں اور علی جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے. چاہے علوم میں باطنہ ہو یا علوم میں ظاہرہ ہو، دروازہ کون ہے؟ علی ہے. اور قاضی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اکثر مشائخ تصوف کے سلسلہ کی انتہا ائمہ اہل بیت اطہار پر ہوتی ہے، جیسے غوث الثقلین شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند آپ بھی آل رسول سے ہیں، حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری آپ بھی آل رسول سے ہیں، شیخ ابو الحسن شاذلی آپ بھی آل رسول سے ہیں. خود دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ دعوت اللہ کا فریضہ جو سر انجام دیا گیا، جو مسلمان پھیلے، یہ اہل بیت اطہار کی قرون میں نکل کر آتا ہے. عرب سارا جو ہے وہ ابو الحسن شاذلی کا مرید ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بہاؤالدین نقشبند کتنے مریدین ہیں. اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری روایت نقل کر رہا ہوں، معجم الاوسط مجمع الزوائد میں نقل کیا گیا ہے، کان آخر ما تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلفونی فی اہل بیتی. آخری چیز جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ مجھے میرے اہل بیت میں تلاش کرنا، مجھے میرے اہل بیت میں تلاش کرنا. اور امام زین العابدین کے پاس جب کوفہ کے کچھ لوگ آئے، مستدرک حاکم اس روایت میں نقل کیا گیا، آپ نے فرمایا یا اہل العراق احبونا حب الاسلام، تم ہم سے اس طرح محبت رکھو جس طرح اسلام کے ساتھ محبت رکھتے ہو. یہ اہل بیت اطہار سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ جو وہ ہمیں ان کے ساتھ تمسک کی دولت عظیم عطا فرمائے.